حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اتباع سنت ہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ چنانچہ آپ کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کرامت کا خواہاں ایک شخص محض فیض اٹھانے کے لیے آیا اور چند سال آپ کے پاس رہا، پھر بد دل ہو کر جانے لگا۔ آپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ اتنے عرصے میں آپ نے کوئی کرامت نہیں دکھائی۔ فرمایا اچھا تو یہ بتاؤ کہ مجھے کبھی سنت کی خلاف ورزی کرتے بھی دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، شریعت و سنت کے تو آپ پوری طرح پابند ہیں۔ یہ سن کر ارشاد فرمایا پھر اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت چاہیے؟ حضرت بایزید خود مسجد کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ تذکرۃ العالیہ میں ہے کہ آپ کے گھر اور مسجد کے درمیان 40 قدم کا فاصلہ تھا، اور احترام مسجد کی وجہ سے اس راستے میں ہر کس کبھی نہ تھوکتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے 40 سال تک مسجد کے مجاور کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ غالباً یہ مسجد بسطام میں گھر سے قریب والی تھی کہ جس کی صفائی آپ کرتے رہے تھے۔ تذکرۃ العالیہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کا معمول تھا کہ جب کسی مسجد کے دروازے پر پہنچتے تو گھڑی بھر کے لیے ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے اور رونے لگتے۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا میں اپنے آپ کو حائضہ عورت کی طرح پاتا ہوں کہ جو مسجد میں جانے سے خوف کھاتی ہے کہ کہیں اسے آلودہ نہ کر دے۔ حصول علم کا مقصد حضرت بایزید کے نزدیک خدا شناسی ہے۔ اگر علم سے یہ مقصد پورا نہیں ہوتا یا کسی اور غرض کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے تو بیکار محض ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں علم اور معلومات حاصل کرنا اس شخص کو زیب دیتا ہے جو علم سے معلوم اور خبر سے مخبر یعنی خدا تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ اگر کوئی شخص فخر و مباحات اور مرتبہ و زینت کے لیے علم سیکھتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی پذیرائی ہو تو وہ ہر روز خدا سے دور و مہجور ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت بایزید ابتدائی سے روحانیت و طریقت کی راہ پر گامزن تھے، لہذا مجاہدات کے ذریعے سلوک اور طریقت کی منازل طے کرنے لگے۔ مجاہدہ در حقیقت تزکیہ نفس کے لیے کیا جاتا ہے اور اس میں نفسانی خواہشات کا قلع قمع کر کے اپنے آپ کو عبودیت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ نفس امارہ ایک مارے آستین ہے، لہذا اس کا سر کچل دینا ہی بہتر ہے۔ کسی بڑے پہلوان کو پچھاڑ دینا اتنی بہادری نہیں جتنا اپنے نفس کو شکست دینا۔ بقول شاعر بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گرم مارا۔ حسن اتفاق سے حضرت بایزید نے خود اپنے مجاہدوں اور ریاضت پر روشنی ڈالی ہے۔ آپ کے نزدیک سب سے اہم مجاہدہ اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ چنانچہ ان کا یہ قول پہلے گزر چکا ہے کہ میں نے 30 سال مجاہدہ کیا لیکن علم اور پیروی علم عمل سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت بایزید نے اپنی زندگی کے پورے 30 سال مجاہدوں میں گزارے۔ اس زمانے میں وہ کن کن دشوار گزار راہوں سے گزرے اور کیا کیا صعوبتیں اور تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں، اس کا اندازہ کرنا آسان نہیں ہے، اور یہ سب کچھ خشیت الہی کے ماتحت اور قرب خداوندی حاصل کرنے کی غرض سے تھا۔ جس قدر علم معارف زیادہ ہوتے ہیں انسان اتنا ہی زیادہ خدا سے ڈرتا ہے۔ تقوی اور بے غرض عمل معرفت کی اساس ہے، اور انہی پر حضرت بایزید کا عمل تھا۔ فتوے کی بجائے تقوی پر عمل پیرا ہوتے اور جو کچھ عمل کرتے اس سے غرض امتثال امر اور رضا الہی کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ انہی چیزوں کی آپ دوسروں کو بھی تلقین کیا کرتے تھے۔
چنانچہ آپ کے حالات میں ملتا ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ مجھے کوئی چیز سکھا دیجیے کہ جس کے ذریعے میری نجات ہو جائے۔ فرمایا، دو باتیں یاد رکھو، علم سے تمہارے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ خدا تمہارے ہر فعل سے پوری طرح باخبر ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھو کہ خدا تمہارے عمل سے بے نیاز ہے۔ مجاہدات کے سلسلے میں حضرت بایزید کا ایک واقعہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار آپ سے کہا گیا کہ اپنے مجاہدے کی کوئی حکایت سنائیں۔ فرمایا، اگر اپنے مجاہدے بیان کروں جو میں نے کیے ہیں تو تم سننے کی تاب نہ لا سکو گے۔ ہاں، ایک معمولی سا مجاہدہ اگر سننا پسند کرو تو بیان کیے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آدھی رات کو میرے دل میں آیا کہ باقی آدھی رات یاد خدا میں جاگوں، لیکن میرے نفس نے اس کی مخالفت کی۔ اس پر میں نے قسم کھا لی کہ یہ عبادت میرا یار نہیں ہوا، لہٰذا اسے 1 سال تک پانی نہیں دوں گا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور سال برابر اسے پانی نہیں دیا۔ حضرت مولانا روم نے اس واقعے کو مثنوی میں قلم بند کرتے ہوئے اس امر کا انکشاف کیا ہے کہ طبیعت میں کاہلی اور سستی کا باعث پانی کا باکثرت استعمال تھا۔ آپ کے اشعار کا ترجمہ یہ ہے: حضرت بایزید نے جب اپنے اندر نماز سے کاہلی کو محسوس کیا تو پانی سے پرہیز اختیار کیا۔ اس مرد دانا نے اپنی بیماری کا سبب زیادہ پانی پینے میں پایا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ سال برابر پانی نہیں پیوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور خدا نے انہیں برداشت کرنے کی طاقت عطا فرمائی۔ حضرت امیر خسرو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے درویشوں سے فرمایا کہ اسلام کا نام لینا بڑا آسان ہے، لیکن اسلام کے کام کرنا سخت دشوار ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ لوگوں نے حضرت بایزید سے عرض کیا، یہ ایک ایسا سخت مجاہدہ ہے کہ جو آپ اپنے نفس پر کرتے ہیں۔ جواب میں ارشاد فرمایا، اس سبب سے یہ مجاہدہ کرتا ہوں کہ لوگ مجھ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ جب میں مسلمان ہوں تو مسلمانی کا حق کیوں کر نہ ادا کروں؟